نہایت قیمتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمارے لیے ان کا حاصل کرنا ممکن بلکہ ایک حد تک آسان بنایا، لیکن ہم اپنی لاعلمی، جہالت یا اپنی کوتاہی کی وجہ سے ان کے حاصل کرنے میں بہت کم دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایسی ہی ایک انتہائی قیمتی چیز اللہ رب العالمین سے توبہ کا حاصل کرنا، اللہ کم الحاکمین سے اپنے گناہوں کو معاف کروانا۔ غالباً ہم انسانوں کے ہاں بہت ہی قیمتی چیز ہماری جان ہے۔ توبہ اس کا مل جانا میری آپ کی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کاش ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں، ہمارے دلوں میں یہ حقیقت پیوست ہو جائے اور اس حقیقت کے سائے تلے اپنے زندگی کے نقشوں کو ترتیب دیں۔ کیا میں آپ یہ سمجھتے ہیں؟ ہم تو بات بات کے لیے توبہ سے ہٹتے ہیں، تھوڑے سے مفادات کے لیے توبہ کو نہیں پاتے۔ آئیے پہلا پارہ سورہ البقرہ آیت شریفہ نمبر 54 کے حوالے سے اس بات کو اللہ کی توفیق سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ توبہ کا پانا میری آپ کی جانوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، شرک کیا، بچھڑے کو اپنا الہ، اپنا معبود بنایا، شرک ہو گیا۔ اب کیا کرو؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے پیدا کرنے والے کی حضور توبہ کرو۔ کیسے کرو؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو قتل کرو۔ اے فضل الہی، اے فلاں، میں آپ بھی توبہ کرنے کے پابند ہیں۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المسلمون لعلکم تفلحون۔ اے مسلمانوں، سارے کے سارے اللہ کے روبرو توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پابند ہیں۔ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لوگوں کو حکم دیتے ہیں اپنے پیدا کرنے والے کی حضور توبہ کرو۔ کیسے؟ اپنی جانوں کو قتل کر کے۔
فضل الہی اور آپ پر توبہ کریں. کیسے؟ گناہوں کو چھوڑ کر، ان پر نادم ہو کر، ان کے قریب نہ جانے کا عزم کر کے. شرک کیا ہے، اللہ بچا کے رکھے. آج کسی نے تو یہ 3 کام، شرک پر نادم ہو جائے، اس کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. اور تب شرک کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو کیا تھا حکم؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کرو. تب آسان تھا یا آج آسان؟ تو کر رہے ہیں، ڈٹے ہیں، اٹے ہیں. جس گناہ پہ لگے ہیں لگے چلے آ، ہر روز وہ کر رہے ہیں اور اصرار سے کر رہے ہیں، اور عجیب عجیب قسم کے بہانے تراش رہے. مجھ سے اور آپ سے آج جو توبہ کا تقاضا ہے، جو بھی ہے وہ مشکل ہے یا جانوں کو قتل کرنا. اللہ کے لیے میں آپ اپنے دماغوں کو کھولنے کچھ لے کے جائیں. تب تقاضا کیا تھا؟ ذبح ہو جاؤ اگر توبہ کا پانا ہے. اور اس کے بعد اب 2 کام موسیٰ علیہ السلام کے علم کہ اس فرمان میں توبہ پانے کے لیے اپنے آپ کو قتل کرو. اب اس سودے میں 2 چیزیں، نمبر 1 توبہ کا پانا، نمبر 2 اپنی جانوں کو قتل کرنا. دونوں میں سے شاندار کون سی ہے؟ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، وہ اپنی جانوں کا قتل کرنا توبہ کے پانے کے لیے وہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک شاندار ہے. اور شاندار وہ ہے جسے میں آپ مکمل سمجھیں یا جو رب جلال شاندار سمجھیں. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، توبہ کے پانے کے لیے اپنی جانوں کو قتل کرنا تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک شاندار. اور آج میں آپ گناہ کو چھوڑ دیں، اس پر نادم ہو جائیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں. یہ کرنا شاندار ہے یا گناہ کیے جانا شاندار؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ نفع کا سودا کر رہے ہیں یا گھاٹے کا؟ اور مسلسل کر رہے ہیں. اللہ کے لیے میں آپ ہوش کریں، ہوش کریں، ہوش کریں. یہ عذاب آیا ہے مجھے اور آپ کو جگانے کے لیے. جاگے ہیں یا اسی طرح چینل شیڈیول اٹھنا بیٹھنا نافرمانی کے پروگرام جاری ہیں یا کم ہوئے؟ انہوں نے جانوں کو قربان کرنے کی بات سنی، اگر وہ ایسے کریں تو کیا ہوگا؟ کتب علیکم، تم ایسے کرو گے تمہارا پیدا کرنے والا تمہاری توبہ کو قبول کر. انہ هو التواب الرحیم. سنیے، گناہوں کو معاف کرنا یہ ان کے لیے خاص نہ تھا، اور اسی گناہ سے توبہ کا قبول کیا جانا خاص نہ تھا. جس سے تمہارا معاملہ ہے وہ عرش والے رب ہیں کیا؟ یقیناً وہ ہی توبہ قبول کرتے ہیں. یہ نہیں فرمایا التواب، بہت زیادہ توبہ کو قبول کرتے ہیں. الرحیم، نہایت مہربان ہے. بات کا خلاصہ، توبہ کا پانا
جان کو قربان کرنے سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضرات احباب، آج ہم سے عام حالات میں جان کے قربان کرنے کا تقاضا نہیں، پھر وہی بات، گناہوں کو چھوڑ دیں، ان پر نادم ہو جائیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ سارے کے سارے اللہ کے حقوق کے بارے میں یہ ضابطہ ہے، اور جہاں تلافی ممکن ہو وہ تلافی کریں۔ انشاءاللہ میرے آپ کے گناہ نہ صرف مٹ جائیں گے بلکہ اللہ ان کو نیکیوں سے بدل دے۔ یا اللہ مجھے اور سب احباب کو، ہمارے خطبوں کو اور امت کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پہ جو عذاب آ چکے ہیں، اور انہی میں سے ایک آج ہمارے سامنے جو صورتحال ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اے اللہ، ہم اندھے ہیں، بہرے ہیں، دل معوق ہوئے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بصیرت دے۔ اے اللہ حق بات سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو زندہ فرما، گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت سے، ہم سے اس عذاب کو اور اس کے انتہائی سنگین اثرات کو جو ہماری جان کھا رہے ہیں، دن کو بھی رات کو بھی ہر جگہ، اے اللہ اس وبا کو، اس کے اثرات کو اپنی رحمت سے ہم سے دور فرما۔ جو اس وبا میں مبتلا ہیں ان تمام کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرما، اور جو پہلے سے مبتلا نہیں، اے اللہ امت کے ان تمام لوگوں کو اپنی رحمت سے اس وبا سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، دکھی ہیں، ان کی بیماریوں کو، ان کی پریشانیوں کو، ان کے دکھوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کی، ہمارے کنبوں کے ایک ایک فرد کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، ان کے کنبوں کی، تمام اہل اسلام کی اپنے رحمت، اپنے فضل و کرم سے مدد فرما، نصرت فرما، اصلاح فرما، ہدایت عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، اور اپنی رحمتوں کی برکھا برسا۔ اے اللہ ہمارے ملک پاک کی، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، دین اور دین والوں کو بلند بالا فرما، دین اور دین والوں کے دشمنوں کا نام و نشان مٹا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ